أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد اور یقیناً مکرو وہ چل چکے تھے، مکرہم اپنی چالیں، وعند اللہ اور اللہ رب العالمین کے پاس تھا، مکرہم ان کی ہر چال کا توڑ، وَإِنْ كَانَ اگرچہ تھیں مکرہم ان کی چالیں، لتزولا ایسی کارگر کے ٹل جائیں منہ اس سے، الجبال پہاڑ بھی، فلا تحسبن پس گمان نہ کرو اللہ تعالیٰ کو مخلف خلاف ورزی کرنے والا، وعدی ہی اپنے ان وعدوں کی جو رسولہ اس نے اپنے رسولوں سے کیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، ذو انتقام اور انتقام لینے پر قادر۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ظالم بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی، پیغمبروں کی مخالفت کی، پیغمبروں کے دوستوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کیں، طرح طرح کے منصوبے بنائے۔ ایک تدبیر اور منصوبہ وہ ہوتا ہے جو لوگ بناتے ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی تدبیریں اور منصوبے کبھی پورے ہو جاتے ہیں، کبھی پورے نہیں ہوتے، اور وہ منصوبہ جو اللہ رب العالمین بناتا ہے، وہ تدبیر کہ جو اللہ رب العالمین بناتا ہے وہ پوری ہو کر کے رہتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر کام کے اوپر غالب ہے۔ تدبیروں کا ایک، منصوبوں کا ایک توڑ وہ ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں کبھی کر لیتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے، اور کسی کی بنائی ہوئی تدبیر کا ایک توڑ وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور جو توڑ اللہ رب العالمین کرتا ہے وہ انتہائی کامیاب ہوتا ہے۔ مثالوں کے اوپر غور کیجئے کہ ایک منصوبہ اور تدبیر وہ تھی جو کفار مکہ نے بنائی تھی دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر، کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے گا، اور جب اندھیرا چھا جائے گا، رات خوب پک جائے گی، تو یک بارگی حملہ کر کے ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور ایک توڑ ان کی چال کا اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک تدبیر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بچانے کی، اور ان کے معاشرے کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور پھر بحفاظت مدینہ کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ ہی کی تدبیر کامیاب ہوئی۔ ایک تدبیر اور منصوبہ وہ تھا کہ جو لوگوں نے بنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کرنے کا، اور ایک منصوبہ وہ تھا جو اللہ رب العالمین نے بنایا اپنے دوست کو بچانے کا، ان کے ہاتھوں سے زندہ سلامت آسمانوں کے اوپر اٹھا کر کے اپنی تدبیر کو کامیاب بنایا، اور لوگوں کی تدبیر جو پھانسی کرنے کی تھی وہ ناکام ہوئی۔ ایک تدبیر وہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے بنائی تھی، آگ کے اندر جلانے کی، اور ایک منصوبہ اللہ رب العالمین نے بنایا اپنے پیغمبر کو بچانے کا،
اور اللہ ہی کا منصوبہ کامیاب ہوا اور کافروں کی جلانے کی چال ناکام ہوئی، اس کا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے توڑ کیا۔ ایک منصوبہ فرعون نے بنایا تھا بنی اسرائیل کو پکڑنے کا، گرفتار کرنے کا، آگے سمندر بھی تھا، اور ایک منصوبہ اللہ رب العالمین نے بنایا اپنے دوست اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا، اس کے ساتھیوں کو بچانے کا۔ سمندر کے اندر اللہ رب العالمین نے راستے بنوا دیے، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام بحفاظت پار ہوئے۔ پیچھے جو گرفتار کرنے آیا تھا، جو قیدی بنانے آیا تھا، جو مارنے آیا تھا، جو نشے کے اندر مغرور ہو کر کے آیا تھا، وہی چال اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، وہ خود ہی ہلاکت کے گھر کے اندر گر جاتا ہے، پانی کی موجوں کے اندر ڈبکیاں کھا کر کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ کسی کام کی ایک تدبیر لوگ بناتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ بناتا ہے، جو تدبیر اور منصوبہ اللہ بناتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ایک تدبیر وہ تھی کہ جو ابراہ نے بنائی تھی خانہ کعبہ کو گرانے کی، اور ایک تدبیر اللہ رب العالمین نے بنائی اپنے گھر کو بچانے کی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی تدبیر کو ضائع نہیں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچا کر کے دکھا دیا۔ تو تدبیر وہی کامیاب ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین تدبیر بناتا ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ فلا تحسبن، لوگوں گمان نہ کرو اللہ تعالیٰ کو مخلفا، خلاف ورزی کرنے والا اپنے ان وعدوں کی جو اس نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا رسولوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی مدد کرے گا دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کے اندر اپنے رسولوں کو درجات عالیہ کے اوپر، بلند درجات کے اوپر فائز کرے گا۔ اور وہ لوگ کہ جو انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، انبیاء کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے مخالفین کو ناکام کرے گا، ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ تو یہ وعدے اللہ رب العالمین نے پورے کر کے دکھائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے اندر خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب بھی ہے، ذو انتقام اور انتقام لینے کے اوپر قادر بھی ہے۔ غور کیجئے کہ اس سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی بدر کے موقع کے اندر، اور وہ جو بڑی مخالفتیں کیا کرتا تھا، وہ ابو جہل، اس کو کاٹ کر کے بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیس سے اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی کہ جو ان کے محالفین تھے، قارون کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، سامری کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، اور مقابلہ کرنے والا فرعون وہ بھی نیست و نابود ہوا۔ غور کیجیے ابراہیم علیہ السلام کی کیس سے اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی کہ اس کا جو مقابلہ کر رہا تھا، جو دشمن بنا پھرتا تھا نمرود، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا۔ تو انبیاء کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بالآخر مدد فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی انبیاء بلند درجات کے اوپر فائز ہوں گے، اور جو بھی ان کے ساتھ دشمنی کرے گا، مقابلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کا انتقام لے گا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی ہر اس بندے کے ساتھ کہ جو اللہ کی تابعداری کرنے والا ہے، اللہ کے پیچھے چلنے والا ہے، اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجات کے اوپر فائز کرے گا۔ وقد مکروا، یقیناً وہ چل چکے تھے، مکرہم اپنی چالیں، وعند اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تھا مکرہم ان کی ہر چال کا توڑ، وإن کان، اگرچہ تھی مکرہم ان کی چالیں لتزول، ایسی کارگر کے ٹل جائیں منہ اس سے الجبال پہاڑ بھی، فلا تحسبن، پس گمان نہ کرو اللہ تعالیٰ کو مخلفا، خلاف ورزی کرنے والا، وعدی اپنے ان وعدوں کی رسولہ جو اس نے اپنے رسولوں سے کی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب بھی ہے، ذو انتقام اور انتقام لینے کے اوپر قادر بھی ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔